اے لوگو سنو حضرت فاطمہ میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی، میرے آقا حضور تاجدار کائنات کی پیاری بیٹی ہے۔ بس ایک واقعہ سن لو میری ماں بہن سن کے جائیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے آقا کی محفل سجی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا او ابو ذر جاؤ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ذر علی کی بارگاہ میں گئے، حضرت علی کو بلانے کے لیے گئے، ان کے گھر میں گئے۔ جب آپ ان کے گھر میں گئے آپ نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے سلام کیا، سلام کا جواب نہ ملا۔ اور لوگوں حضرت ابو ذر غفاری کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے دیکھتے اچانک نظر پڑی ایک روم ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر ایک چکی ہے جو چکی خود بخود چل رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ اللہ یہ کرامت ہے اور تلاوتوں کی برکت ہے۔ اللہ اللہ یہ کرامت ہے اور تلاوتوں کی برکت ہے، اور تلاوتوں کی برکت ہے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے، یہ پہلا کام ہے۔ لیکن آج میری مائیں، آج ہماری بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہے، گھر کا سارا کام کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، اپنے اولاد کی وہ خدمت کرتی ہے، اپنے اولاد کو پالتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، اپنے شوہر کا کام کاج کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے۔ کہیں شادی بیاہ کا پروگرام ہو جائے ہماری ماں بہنیں جاتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے۔ گاؤں سماج میں کہیں جو عرس لگ جائے وہاں جا کر رہتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے ہماری ماں بہنیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کربلا کا، جب محرم کا مہینہ آتا ہے، 10ویں تاریخ ہوتی ہے، ہماری ماں بہنیں سج سور کے غیروں کے سامنے جاتی ہے، ننگے سر جاتی ہے، اپنا چہرہ دکھاتی ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے آقا امام حسین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے۔ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ایک کو کم کر دیں، ایک پوائنٹ بس، توفیق نہیں ہوتی ہے۔ نماز سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اے لوگو سنو حضرت فاطمہ میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی، میرے آقا حضور تاجدار کائنات کی پیاری بیٹی ہے۔ بس ایک واقعہ سن لو میری ماں بہن سن کے جائیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے آقا کی محفل سجی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا او ابو ذر جاؤ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ذر علی کی بارگاہ میں گئے، حضرت علی کو بلانے کے لیے گئے، ان کے گھر میں گئے۔ جب آپ ان کے گھر میں گئے آپ نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے سلام کیا، سلام کا جواب نہ ملا۔ اور لوگوں حضرت ابو ذر غفاری کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے دیکھتے اچانک نظر پڑی ایک روم ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر ایک چکی
چکی ہے جو چکی خود بخود چل رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی موجود نہیں ہے. چکی سمجھتے چکی؟ ہاں چکی مینس جیتا. ہاں چکی چل رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی نہیں ہے. اگر یہی مسئلہ ہمارے اور آپ کے گھر میں ہو جائے, اگر گھر میں چکی ہو اس میں جو ڈل رہا ہو گیہوں ڈل رہا ہو خود بخود گھومے, آپ اس گھر میں نہیں گھسیے گا, سیدھا حضرت انوار الحق صاحب کے پاس ہے. حضرت جی گھر میں بہت بڑا شیطان آ گیا اور ہم لوگوں کے پہلے بہت بڑا بھوت آ گیا. کیا آ گیا؟ بھوت آ گیا. کیا ہوا؟ بولے چکی خود بخود چل رہی ہے, کوئی چلانے والا نہیں ہے, آپ اس گھر میں نہیں جائیں گے. آپ کے گھر میں اگر کوئی پنکھا ہو اور خود بخود وہ گھومے, لائٹ نہ ہو بجلی نہ ہو, آپ گھر میں سوئیے گا؟ چاچا سوئیے گا؟ نہیں سوئیے گا. اللہ اکبر ہے لوگوں. حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا چکی چلانے والا کوئی موجود نہیں ہے, جو ڈل رہا ہے, چکی گھوم رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے. حضرت ابو ذر نے ادھر ادھر دیکھا, واپس نبی کی بارگاہ میں چلے گئے. آقا کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گئے, لیکن پریشانی کا عالم ہے, چہرے میں تفکرات ہے, پریشانی کے عالم میں ہے. میرے نبی نے سوال کیا, او ابو ذر علی کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ علی تو گھر میں موجود نہیں ہے. پھر بیٹھ گئے. میرے آقا نے فرمایا او ابو ذر جب سے تو وہاں سے واپس آیا ہے تو کسی پریشانی کے عالم میں ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ پریشانی کیوں نہ ہو, جب میں علی کو بلانے کے لیے گیا گھر میں کوئی موجود نہ تھا, لیکن اے میرے آقا ایک چکی تھی جو خود بخود چل رہی تھی لیکن چلانے والا کوئی موجود نہ تھا. چلانے والا میرے نبی نے فرمایا ابو ذر پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ پریشانی آپ کے لیے نہیں ہے, پریشانی ہمارے لیے ہے. آپ کے لیے اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ آپ تو غیب کی باتیں جانتے ہیں. چکی کیسے چل رہی ہے, کیوں چل رہی ہے آپ سب جانتے ہیں, لیکن ہم تو پریشان ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. میرے بھائیو سنو, حضرت ابو ذر نے جب یہ کہا چلانے والا موجود نہ تھا, میرے آقا نے فرمایا او ابو ذر سنو سنو, اما علمتا ان للہ ملائکتن سیاحین فی الارض قد اکلوا آل معانت محمد. میرے آقا نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا او ابو ذر کیا تو نہیں جانتا, تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ہیں, خاص فرشتے جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے ہیں, اور جہاں جہاں میرے گھر والے ہوتے ہیں وہ ان کا کام کر دیتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے وہ چکی میری بیٹی فاطمہ چلا رہی تھی, وہ چکی میری بیٹی گھما رہی تھی, میری بیٹی جو پس رہی تھی. اچانک کیا ہوا, آذان کی آواز آئی, مسجد سے آذان کی صدائیں بلند ہوئی. میری بیٹی فاطمہ نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی. ادھر میری بیٹی عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ سے فرمایا او فرشتہ جا جا جا, فاطمہ میری عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے, تو جا کے میری فاطمہ کا کام کر دے. میری فاطمہ کا کام تمہیں پتہ نہیں ہے, اصل میں میری بیٹی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی
اور اس چکی کو ایک فرشتہ آ کے بس آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اپنے گھر میں یہ پیغام دینا، اپنی ماں بہنوں سے کہنا وقت پر کام کرو ٹھیک ہے، تم کو جو کرنا ہے کرو ٹھیک ہے، تم کپڑا دھو ٹھیک ہے، میکے جاؤ ٹھیک ہے، ضرورت پڑے کہیں سہیلی کے گھر جاؤ ٹھیک ہے، ضرورت پڑے میرے ساتھ بیٹھو ٹھیک ہے، لیکن جب اذان ہو وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور رب کی عبادت کرو۔ خدا کی قسم اگر رب کی عبادت میری ماں بہنہ کرے، وقت پر نماز پڑھے، تو گھر میں اگر مصیبت ہوگی نماز کے صدقے دور ہو جائے گی، گھر میں پریشانی ہوگی نماز کے صدقے دور ہو جائے گی، گھر میں تنگ دستی ہوگی نماز کے صدقے دور ہو جائے گی، اور اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ شوہر کمائے گا 1000، خدا برکت دے گا 10,000 کے برابر۔ ہو ایسی ماں بہنہ تب تو، لیکن نہیں، بس کام سے مطلب اور ساتھ میں موبائل سے مطلب ہے، اور چھوٹا والا نہیں۔ اگر شوہر چھوٹا والا بٹن والا موبائل لے کے دے دیا تو بھائی صاحب ہفتوں تو کیا مہینوں بعد بند، جان بوجھ کے فون نہیں اٹھائے گی، ہے کہ نہیں؟ غلط کروں اور خالی بازار گھومے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کا ایک بال بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہن ان کی کنیزہ ہیں۔ میری ماں بہن آج کیا سمجھتی ہے، بس ایک بات سن کے جانا میری ماں بہنیں سمجھتی ہے کہ جو اپنے ہونٹوں میں 2.5 kg لالی لگا کے کھاڑی ہاٹ گھومے وہ عورت ہے۔ یہی کہہ رہا ہوں میں، میری ماں بہنیں سمجھتی ہے کہ جو عورت اپنے چہرے پہ 3 kg فینل لبلی لگائے اور 3 گھنٹہ سے میک اپ کرے اور باہر گھومے، وہ عورت سمجھتی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ میرے بھائی قاری یہ جیشان بھائی صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب پورا ایسے سجے گی سورے گی، پورے بال کو لہرائے گی، اور کبھی سرسے کے ہاٹ میں، کبھی کشن گنج کے ہاٹ میں، کبھی ادھر گھومے گی کبھی ادھر گھومے گی۔ کہیں آپ کے ادھر میلہ لگتا ہے تو میلے میں سب سے پہلے کون ہوتی ہے؟ عورتیں۔ عورت سمجھتی ہے کہ جو بازار گھومے وہ سب سے اچھی عورت ہے، جو پاؤڈر لگائے وہ سب سے اچھی عورت ہے، جو چہرہ کو صابن سے 5 بار دھوئے وہ سب سے اچھی عورت ہے۔ نہیں میرے بھائیو سنو، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ سب سے پیاری عورت کون ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت عورت کون ہے؟ آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں، مدینے والے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام موجود ہیں، آقا کی محفل سجی ہوئی ہے، آقا نے حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کر دیا، اور صدیق بتاؤ سب سے پیاری عورت کون سی ہوتی ہے؟ فاروق اعظم ہے، اور فاروق بتا سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ اور عمر بتا سب سے خوبصورت عورت کون ہے؟ اور میرے بھائیو اگر آج ہم سے سوال ہوتا ہم بھی یہی جواب دیتے، جو بالوں کو کھول کر ٹائٹ لباس پہن کر بازار گھومتی ہے وہ سب سے اچھی عورت ہوتی ہے۔ لیکن نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، او میرے آقا اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت وہ ہوتی ہے جو 5 وقت نماز ادا کرتی ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا بات صحیح ہے، لیکن جو میرا مقصد ہے، جو میری مراد ہے، تم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ جو رمضان بھر روزہ رکھے وہ سب سے پیاری عورت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بات صحیح ہے، لیکن تم نے میرے مقصد کو نہیں پایا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا او میرے آقا جو قرآن کی تلاوت
کرتی ہے وہ سب سے اچھی عورت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او عثمان تم نے میرے مقصد کو نہ پایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وہی موجود تھا، تینوں صحابہ نے جواب دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم نے میرے مقصد کو نہیں پہنچا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے چپکے سے اٹھا، حضرت فاطمہ کے پاس گیا، حضرت فاطمہ کے پاس جا کر میں نے سوال کر دیا او فاطمہ میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی ذرا بتاؤ نا سب سے اچھی عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے یہ آپ سے کس نے کہہ دیا، یہ سوال آپ سے کس نے کر دیا؟ حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا نے سوال کیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے اس سوال کا جواب دیا۔ آقا کی بارگاہ میں حضرت علی آ گئے اور حضرت علی آنے کے بعد جواب دیے۔ اے لوگوں وہ جواب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی آ کر کہتے ہیں اے میرے آقا آپ کے قدموں میں میرے ماں باپ قربان، اگر حکم ہو تو علی جواب دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او علی جواب دے دے سب سے اچھی عورت کون ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے اچھی عورت، خوبصورت عورت، پیاری عورت وہ ہوتی ہے جس کا چہرہ کبھی کسی غیر محرم کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، نہ کبھی اس کی نظروں نے کبھی کسی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہو۔ سب سے اچھی عورت کبھی کسی عورت کی نظروں نے کبھی کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھے اور نہ اس کے چہرے کو کوئی غیر مرد دیکھے، وہ سب سے اچھی عورت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ آج ہماری ماں بہنیں اپنے شوہر کے لیے نہیں سجتی ہے، اپنے شوہر کے لیے سنگار نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے نیا کپڑا نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے نیا ڈریس نیا لباس نہیں پہنتی ہے۔ جب یہ بازار جاتی ہے تو سج سور کے جاتی ہے، جب وہ میلہ میں جاتی ہے تو سج سور کے جاتی ہے، جب 10ویں محرم کو کربلا بسنوئی کربلا جاتی ہے تو سج سور کے جاتی ہے۔ کس کے لیے سجتی ہے؟ غیروں کے لیے سجتی ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنگار کرتی ہے اور اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، راضی کرتی ہے، اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ آپ کے لیے سجتی عورت ہے، رات دن بھر کام کرتے رہیں گی اور اسی طرح پیر گندا ہے سو جائیں گے جا کے، اسی طرح سو جاتی ہے، پیر گندا ہے چہرہ دھوئی نہیں ہے جا کے سو جائے گی اور اسی کو بولی کہ جانا ہے بازار۔ بھائی صاحب اگر 9 بجے جانا ہوتا تو اس کو 6 بجے بولیے، 6 بجے بولیے تب جا کے 9 بجے پہنچیے گا، آپ ٹائم سے نکلیے گا۔ اور اگر 9 بجے جانا ہے 8 بجے بولے ہیں تو پکا 12 بجے نکلے گی وہ گھر سے۔ صحیح بات ہے نا چچا؟ سنگار کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کس کے لیے سنگار کرتی ہے؟ نہیں میری ماں بہنوں نہیں، اگر سنگار کرنی ہے اپنے شوہر کے لیے کرو، اپنے شوہر کو راضی کرو۔ ہم اور آپ بیان کرتے ہیں کہ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ایک اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ لیکن کبھی آپ نے آگے سوچا کہ اس ماں کی جنت کہاں ہے، اس عورت کی جنت کہاں ہے؟ میرے بھائی تو سنو، علماء فرماتے ہیں کہ اس عورت کی جنت شوہر کی خدمت میں ہے۔ جو جس عورت نے شوہر کو راضی کیا گویا اس نے آقا کو راضی کیا، اور جس نے آقا کو راضی کیا گویا اس نے خدا کو راضی کیا، اور جو خدا کو راضی کیا تو مرنے کے بعد جنت اس کا استقبال کرتی ہوئے نظر آئے گی۔ لیکن نہیں، پردہ نہیں ہے،
پردہ نہیں ہے ہماری ماں بہنوں کی نظروں میں. سن بھائی کے ساتھ گھنٹوں موبائل میں، سن بھائی کے ساتھ، چچیرا بھائی کے ساتھ گھنٹوں موبائل میں. بھائی صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور جوان سب بھی سوچتا ہے کہ جو خوب بات کرے موبائل میں جوان وہی ہے. جوان لوگ سوچتا ہے کہ تھوڑا ڈولا شولا ہم بنا لیتے ہیں نا، بوڈی شوڈی آ گئی تو جوان ہم ہی ہے. کیا بھائی صاحب سوچتا جوان وہی ہے، لیکن جوان وہ نہیں ہے. جوان کون ہوتا ہے؟ ایک بات میں آپ کو سنا کے جاؤں میرے بھائی، جوانوں سن کے جانا، خدا کی قسم جب آپ لوگ تقریر میں بیٹھتے ہیں نا میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو ضعیف بزرگ حضرات ہماری قوم سماج کے ہیں وہ آج ہیں کل نہیں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جوان پر امید ہوتی ہے، جوان پر بھروسہ ہوتا ہے. اور جس قوم کا جوان سدھرتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ قوم ترقی کرتی ہے. آج ہمارے جوانوں کو بہکایا جاتا ہے موبائل کے نام پر، گانا کے نام پر، شراب کے نام پر، لڑکیوں کے نام پر ہمارے جوانوں کو خریدا جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہمارے جوانوں کو خریدا جاتا ہے. میرے بھائی ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو مصطفیٰ کا پکا سچا غلام بننا ہے، نبی کا پکا سچا غلام بننا ہے. پیچھے نعت سب یاد ہے جو میں نے کہا ہے؟ یاد ہے؟ پھر جو میں باتیں کہوں گا انشاءاللہ، جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے بس کل ایک بات ابھی سن کے جانا، جوان کسے کہتے ہیں. اگر آپ نے خدا کی قسم اس بات کو سن لیا، دل میں جگہ دیا کہ جوان اصل میں کون ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے یہی گناہ کو معاف فرمائے گا اور اللہ جنت کا مزدہ عطا فرمائے گا. سبحان، جنتی آپ ہیں، جنتی آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی جنتی نہیں ہے. نبی کا جو غلام ہے جنتی وہی ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے، تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سایہ نہ جائے گا. ارے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سایہ نہ جائے گا. کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، دیکھا نہ جائے گا. اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا. جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، بخشا. آج ہم لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، آج ہم لوگوں کے دل میں گانا کی محبت آ گئی، آج ہم لوگوں کے دل میں زمین، دکان، مکان کی محبت آ گئی. خدا کی قسم میرے بھائی، نہیں، اللہ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے، اللہ نے یہ دل اس لیے نہیں دیا ہے. اس دل میں نبی کی محبت بساؤ، اس دل میں مدینے والے کا پیار بساؤ. خدا کی قسم جس دل میں مصطفیٰ کا پیار بستا ہے وہی دل کامیاب ہے. یہ دنیا کی زندگی، یہ جو ہم لوگ آج فلم دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی کرکٹ رات بھر کھیلتے ہیں. یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے اللہ نے جوانی نہیں دی ہے، یہ جوانی اللہ نے اپنے نبی کے دین کی خدمت کے لیے دی ہے. تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. حضرات ٹائم زیادہ ہو گیا، تقریر ختم کر دیں.
بولیے آپ لوگ بولیے، سننا ہے تو بولوں گا، نہیں تو میں بوجھ نہیں بننا چاہتا، میں بوجھ نہیں بنوں گا۔ ابھی ایک ہی بات بیان کیا ہوں۔ او میرے بھائیو سنو، کل جب قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال رسول اللہ۔ اور میرے بھائیو سنو، میرے آقا حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، اور لوگوں بتاؤ میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی، میں نے جو تمہیں عمر دیا تھا، یہ زندگی تم نے کہاں خرچ کیا، یہ عمر تم نے کہاں گزارے؟ اور میرے بھائیو نوجوانوں تم سن کے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جوانوں سے سوال کرے گا، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، بتاؤ یہ جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تیرے چہرے پہ حسن رکھا تھا، یہ حسن تم نے کہاں لٹھایا؟ ہم نے تیرے سر پہ خوبصورت بال رکھا تھا، تم نے یہ کیسے اسٹائل کر کے گزارا؟ ہم نے تمہیں طاقتور بنایا تھا، ہم نے تمہارے بازو میں طاقت دی تھی، بتاؤ تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ آج میرے نوجوان سمجھتے ہیں شراب پینے کا نام جوانی ہے، آج میرے نوجوان بھائی سمجھتے ہیں تاریخ اڈوں کو آباد کرنے کا نام جوانی ہے، آج میرے نوجوان بھائی سمجھتے ہیں رات رات بھر لڑکیوں سے باتیں کرنے کا نام جوانی ہے، رات رات بھر فیس بک چلانے کا نام جوانی ہے، یوٹیوب میں لگے رہنے کا نام جوانی ہے، رات رات بھر موبائل میں فلمیں دیکھنے کا نام اور گندی گندی چیزیں دیکھنے کا نام جوانی ہے۔ اور میرے بھائیو نہیں نہیں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جوانی اس چیز کا نام نہیں ہے، پھر جوانی کس چیز کا نام ہے؟ جوانی کسے کہتے ہیں؟ آؤ آقا کی بارگاہ میں، عالم تصور میں، نبی کی بارگاہ میں حاضری دو اور آقا سے سوال کرو، او مدینے والے آقا بتایا جائے جوانی کسے کہتے ہیں؟ اے لوگوں سنو، جب یہ سوال کرو گے جوانی کسے کہتے ہیں تو میرے نبی کی بارگاہ سے تمہیں جواب ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الشاب من نشأ فی عبادت اللہ، اصل میں جوان کون ہوتا ہے؟ تاڑی پینے والا جوان نہیں ہوتا، شراب پینے والا جوان نہیں ہوتا، تاش میں لگے رہنے والا جوان نہیں ہوتا، رات رات بھر موبائل میں گیم کھیلنے والا جوان نہیں ہوتا، لڑکیوں سے باتیں کرنے والا اصل میں جوان نہیں ہوتا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ میری گرل فرینڈ ہے، آج ہم کہتے ہیں وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، اور ہم اسی کو جوانی کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اس چیز کا نام جوانی نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو ستانے کا نام، اپنے پڑوسیوں کو کشٹ پہنچانے کا نام جوانی نہیں ہے۔ پھر جوانی کسے کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جب رات کا وقت آتا ہے ساری دنیا سوتی ہے، یہ جوان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اصل میں جوان وہی ہوتا ہے جو رب کو راضی کرتا ہے جوان۔ اور آج ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں، خاص کر میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان بھائی، میں ان بھائیوں پر فخر کرتا ہوں، جوانوں پر خدا کی قسم۔ کیوں؟ یہ اسلام کی طاقت ہے،
یہ اسلام کی طاقت ہے۔ کیوں طاقت ہے بتاؤں؟ ایک جوان اٹھا تھا کیرلا سے، صحیح بات ہے نا، ایک جوان کیرلا سے اٹھا اور پیدل کم و بیش 8,500 کلومیٹر پیدل چلا گیا اور نبی کے روزے کی زیارت کر کے آ گیا۔ آئے ہائے، ہاں اگر ہمارے جوان چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ہم لوگ گانا سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، اور کرتے تو ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کے بعد پھر میرے مبارک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک فرمائش ہے وہ بھی سناؤں گا، پھر ہم لوگ اپنے دوستوں سے اس بات کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ سنیے گا، ہم لوگ اس بات کو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے آج میں گیا تھا کھاڑی ہاٹ، وہاں ایک لڑکی ملی اور مجھے نمبر دیا اور مجھ سے پیار کرنے لگا ہوں۔ ایک تو گناہ وہ کر رہا ہے، اور پھر اس کا اظہار کر کے وہ دوبارہ گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کرنا بھی تو گناہ ہی ہے، لیکن گناہ کر کے اس کو ظاہر کرنا وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ اور یہ نہیں کہ سوچتا میرا نوجوان کہ جیسے ہم کسی کی بیٹی کی عزت اچھال رکھے ہیں، کوئی اور بھی تو ہوگا جو میری بہن کی عزت اچھال رہا ہوگا۔ غلط تو نہیں کرنا حضرات، ہمیں وہ نہیں کرنا، ہمیں ان دنیا والوں سے پیار نہیں کرنا۔ اگر ہمیں پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کرنا ہے، اپنے آقا سے کرنا، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا۔ میرے مبارک بھائی کہہ رہے تھے فرقان بسمل والا وہ شعر سنانا ہے، تو وہ شعر سنا دوں؟ اجازت ہے؟ ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں وہ کیا تھا؟ وہ کیا کرے گا وہ جا کر کے کشمیر میں، سبحان اللہ سبحان۔ اچھا آپ کو جانا تو نہیں ہے؟ کل کہہ رہے تھے، میں نے بھی کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آپ جس کا بھی بولیں گے آپ تو میں سنا دوں گا آپ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں سبحان، 6 بجاتے کیا کرے گا وہ جا کر کے کشمیر میں، کیا کرے گا وہ جا کر کے کشمیر میں، ارے ہو مدینہ لکھا جن کی تقدیر میں۔ الحمدللہ ابھی نعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ابھی میں نعت نہیں پڑھوں گا، ابھی بس آپ حدیث۔ جوانی کسے کہتے ہیں؟ رب کو راضی کرنے کا نام۔ ابھی آپ کا کلام پورا سناتا ہوں۔ رب کو راضی کرنے کا نام جوانی ہے۔ کل وہ رات آنے والی ہے جس رات ہم رو رو کر رب کو منائیں گے۔ کل وہ رات آنے والی، کل نہیں بلکہ آج ہی آنے والی ہے۔ اب یہ رات گزر جائے گی، کل جو دن آئے گا اتوار کا دن ہے، اس کے بعد جو رات آئے گی اس رات میں رونا ہے، آنسو بہانا ہے، موبائل نہیں دیکھنا ہے، اس رات میں آنسو بہانا ہے، گانا نہیں سننا ہے، اس رات میں کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں گھومنا ہے، آنسو بہانا ہے۔ اب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آقا پر درود پڑھنا ہے۔ اے لوگوں، اگر آنے والی رات آپ کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو اگر نکل گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ اس آنسو کے صدقے اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو سرد فرما دے گا، جہنم کی آگ کو سرد فرما دے گا، جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ لیکن آج ہم روتے ہیں، آج ہم کب روتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں خدا کی قسم آج اللہ کے لیے کوئی نہیں روتا ہے، آج نبی کی محبت کے لیے کوئی نہیں روتا ہے، آج اللہ کے خوف سے کوئی نہیں روتا ہے۔ ہم کب روتے ہیں؟ جب میری ماں دنیا سے گزر جاتی ہے تو ہم جا کے روتے ہیں، جب باپ میرا چلا جاتا ہے تو جا کے روتے
روتے ہیں جب گھر سے بیوی بھاگ جاتی ہے یا بیٹی بھاگ جاتی ہے تو جا کے ہم روتے ہیں جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو لات مارتا ہے اپنے ماں باپ کو گھر سے بھگا دیتا ہے تو جا کے ہم روتے ہیں جب ہماری زمین کوئی لے لیتا ہے تو جا کے ہم روتے ہیں جب ہماری تجارت کا سامان کہیں ڈوب جاتا ہے کہیں ختم ہو جاتا ہے تو جا کے ہم روتے ہیں اور میرے بھائیوں یہاں آنے والوں اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر بولنا وہ کون سی رات آئی ہوگی وہ کون سا دن آپ کی زندگی میں آیا ہوگا جو کبھی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آنسو بہائے ہوں گے کوئی ایسی رات آئی آپ کی زندگی میں نہیں آئی کوئی ایسی رات ہماری زندگی میں نہیں آئی کہ ہم اللہ کے لیے روئے ہیں کوئی ایسی رات ہماری زندگی میں نہیں آئی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے روئے ہیں نہیں ہم اس لیے نہیں روتے ہیں جب ہمیں کوئی دھوکہ دیتا ہے ہمیں کوئی مارتا ہے تب جا کے ہم روتے ہیں میرے بھائیوں نہیں دنیا کے لیے نہیں رونا ہے خدا کی قسم یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے یہ دنیا برباد کرنے والی ہے اگر آنسو بہانا ہے تو دنیا کے لیے نہ بہا اگر آنسو بہانا ہے تو دنیا کی لڑکیوں کے لیے نہ بہا اگر آنسو بہانا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے بہا اگر آنسو بہانا ہے تو اللہ کے خوف سے بہا اگر تم نے ایک قطرہ آنسو بہایا اپنے محبوب کی محبت کے لیے خدا کی قسم جب قیامت کا دن آئے گا تو مصطفیٰ تمہیں تلاش کر کے اپنے دامن کرم میں چھپا کر جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے لیکن آج ہم نہیں روتے ہیں آقا کے لیے آج ہم روتے ہیں دنیا کے نبی کے لیے نہیں روتے ہیں آج ہم لوگوں کا حال وہی ہو گیا جس نبی نے ہمارے لیے رات و دن آنسو بہائے جس نبی نے ہمارے لیے آنسو بہائے رات بھر میرے نبی نہیں سوئے میرے آقا رات بھر نہیں سوئے آج ہم لوگ اس نبی سے دور ہو گئے صحیح ہے کہ نہیں آج ہم لوگ اس نبی سے دور ہو گئے ہیں اور خدا کی قسم جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں میرے نبی کی طرح کوئی نہیں رویا کیا میرے نبی اپنے لیے روتے تھے اپنے لیے روئے ہیں نہیں ہمارے اور آپ کے لیے تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں سرکار کے جیسا کوئی رویا ہو تو بولو سرکار کے جیسا کوئی رویا آج ہم نہیں روتے خیر بات پھیل جا رہی میری میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا کام میری ماں کیا کریں گی نماز پڑھیں کیا کریں گی نماز پڑھیں سب سے پہلا کام اور آپ بھی نماز پڑھیے سب سے پہلا کام آپ بھی نماز پڑھیے اور اپنے والدین کی خدمت کیجیے اپنے باپ سے اپنی ماں سے محبت کیجیے خدا کی قسم جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے وہی بندہ کامیاب ہے حضور غوث اعظم آخری وقت میں بھائی بس 2 منٹ بھائی ختم کر رہا ہوں نہیں کروں گا اور زیادہ بیان نہیں کروں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم کو ٹائم دیا لاسٹ میں کیا بیان کیا جائے گی پھر بھی آپ بیٹھے ہمارے حضرت بیٹھے علماء بیٹھے اللہ کا شکر ہے سمجھے ورنہ اس وقت سب چلے گئے حضرت ابھی تک بیٹھے ہیں ہے نا یہ محبت ہے اللہ قبول فرمائے سمجھے حضور غوث اعظم کی عمر 13 سال ہے کتنی سال 13 سال تو کچھ لوگ حج کرنے جا رہے تھے حضور غوث اعظم بھی جانا چاہتے تھے ماں نے منع کر دیا حج کرنے نہیں گئے ماں نے منع کر دیا حج کتنا بڑا کام ہے نا
بہت بڑی عبادت ہے حج کرنا. ماں نے منع کیا تو حج کرنے نہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ بازار جانا چاہتے ہیں، ماں منع کرتی ہے تو ہم لوگ گالی دے دیتے ہیں. ہم لوگ کہیں جانا چاہتے ہیں، ماں منع کرتی تو ہم لوگ روک دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حج کرنے غوث اعظم جب جا رہے تھے، ماں نے منع کر دیا، نہیں گئے. اور ماں نے دعا کی، مولا میرا بیٹا نے میری بات مانی ہے، یہ جو کہہ دے تو اس کی بات مان لینا. سبحان اللہ، ہے نا؟ اور پھر ایک وقت آخری وہ بھی آیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. ماں کی دعاؤں کا صدقہ کہ سب لوگ جا کے کعبہ کا طواف کرتے گئے، لیکن جب ماں نے دعا کی اور غوث اعظم نے ماں کی بات مان لی تو کعبہ آ کر غوث اعظم کا طواف کرنے لگا. سبحان اللہ، کتنی بڑی ماں کی بات ہے. نعمت ہے ماں، نعمت. اس لئے تو میں نے کل وہ شعر پڑھا تھا. کون سا پڑھا تھا؟ ہاں، وہ میرے بھائی کیا نام تھا، وہ وہاں جا کے کہہ کے آئے تھے کہ وہ شعر ایک شعر ضرور پڑھ کے جائیے گا. پڑھ دیں یا چھوڑ دیں؟ چھوڑیے، آپ سنتے نہیں ہیں، وقت زیادہ ہو گیا نا. اب شب برات سنائیے یا شب معراج سنائیے یا لیلۃ. ہاں صحیح بول رہے ہیں، کل شب برات بھی ہے نا. بس ایک شعر سن لیجئے، ہے نا. کیا تھا وہ شعر؟ ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی. تو ماں سے پیار کرو گے نا؟ سب ہاتھ اٹھاؤ کہ آج کے بعد سے ماں کو تکلیف نہیں دیں گے. انشاءاللہ ماں کی ہر بات مانو گے، باپ کی ہر بات مانو گے، تب جا کے سناؤں گا اور نہیں سناؤں گا. پکا وعدہ، آج کے بعد سے کوئی تکلیف نہ دینا ماں کو، ٹھیک ہے؟ اور باپ کو بھی تکلیف نہیں دینا. ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ممتا سے بھری پیار کی مورت نہ ملے گی. ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی. اور چلتے جلاتے ایک شعر اور پڑھ دیں، ہے نا. کہ ماں جی سے ہو راضی تو نبی اس سے ہے راضی. ماں جی سے ہو راضی تو نبی اس سے ہے راضی. ماں جی سے خفا ہو اسے جنت نہ ملے گی. ماں جس سے خفا ہو اسے، اگر جنت چاہتے ہو دنیا ہی میں جنتی بننا چاہتے ہو تو اپنی ماں باپ کی عزت، خدمت، ادب